تقدیر کی اذان ہے محمد علی جنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان بابا قوم پر پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ آپ ہمارے بہت سے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سچ ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم پورا عشرہ قائد مناتے ہیں، اور اس عشرے میں ہم قائد اعظم پر پروگرام، سیریز، ڈاکومنٹریز اور پھر اپنے حالات حاضرہ کے پروگرام میں بھی اسپیشل پروگرامز اور ایڈیشن پیش کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بہترین فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے، اور سچ کا یہ سفر انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پروگرام کی اس سیریز میں ہم ایسی شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں جو خود ہمارے عہد کی بڑی شخصیات ہیں، اور انہوں نے تحریک پاکستان، قائد اعظم کو یا قریب سے دیکھا یا قریب سے آپ نے بہت گہرائی سے اسٹڈی کیا، اور وہ شخصیات خود ایک عہد ہیں، اور ایک عہد ساز شخصیت پر وہ بات کریں گی، تو یقیناً اپنی دل کی باتیں بھی بتائیں گی۔ اس شخصیت یعنی قائد اعظم کے حوالے سے ایسے پہلو بھی اجاگر کریں گی جو ہم نہیں جانتے، یا خاص طور پر نوجوان نسل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو ہم عہد ساز بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن کو ہم تحریک پاکستان یا تاریخ پاکستان کا جنہوں نے ایک ایسا مطالعہ یا خود مشاہدہ کیا کہ شاید بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس طریقے سے خود پاکستان کی تاریخ نہ صرف پڑھی بلکہ بنائی۔ ہمارے ساتھ جناب احمد رضا خان قصوری صاحب موجود ہیں۔ سر، تھینک یو ویری مچ آپ کے تشریف لانے کا۔ جناب احمد رضا خان قصوری صاحب، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو 1970s کی پارلیمنٹ تھی اس کے ینگسٹ ممبر تھے، اور جو آئین پاکستان ہے جس پر ہم اب بھی فخر کرتے ہیں، سن 73 کا آئین کہ جس نے ہمارے ملک کا جو اتحاد اور وحدت کی بھی ضمانت ہے، اس کے آپ لیڈنگ ممبرز میں، اس کے آتھرز میں سے آپ ایک تھے، اس کی فاؤنڈیشن رکھنے والے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا کارنامہ، اور پھر اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئی کہ رہنمائی کی ضرورت پڑی تو آپ نے ایک بڑا سالڈ موقف رکھا۔ جناب احمد رضا خان قصوری صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام جی آپ تشریف لائے، میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ جی بہت شکریہ، اور آپ سچ پر تو تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ابھی جیسے پروگرام سے پہلے بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ پروگرام ایسا ہے کہ جس میں ایکچولی آپ قائد اعظم کے حوالے سے اپنے دل کی باتیں کریں گے، کوئی عنوان نہیں، کوئی خاص سوال نہیں، لیکن آپ قوم کو اور پھر خاص طور پر ینگر جنریشن کو، نوجوانوں کو قائد اعظم کے حوالے سے جو باتیں بتانا چاہیں گے، سچ ٹی وی کا کیمرہ، سچ ٹی وی کا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے۔ بہت مہربانی۔ آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جو کہ پاکستان کی نیو بھی ہے اور پاکستان کی روح بھی ہے، کیونکہ قائد اعظم کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے بالکل صحیح کہ اس میں اتنے رنگ بھرے ہوئے ہیں کہ ایک شارٹ ٹائم میں اس کو کیپسول کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل درست۔ ہی واز انڈاؤٹڈلی اے گریٹ مین، اور یہ مسلمانان ہند کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایٹ اے ویری کریٹیکل ٹائم، جب کہ انگریز ہندوستان کا بٹوارا کرنے کے ایک فریم مائنڈ میں آ چکا ہوا تھا، اس وقت آپ کو ایک ایسا لیڈر دیا جو کہ بیرسٹر بھی تھا، پولیٹیشین بھی تھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بڑا ایک عظمت والا آدمی تھا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک۔ اس کی کریڈیبلٹی بہت تھی، یعنی اس کے مخالف بھی جو تھے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے، اس کی کریڈیبلٹی کا اور اس کے رہن سہن کا۔ بات یہ ہے جی کہ مسلم لیگ، جیسے سب کو پتہ ہے کہ 1906 میں جی ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ جو کہ نواب ڈھاکہ تھے، ان کے گھر پر ہوئی، جس میں کہ موصل ملک، وقار الملک، اسی اپنا میاں محمد شافی اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس میں وہاں انہوں نے پہلی دفعہ مسلم لیگ
کی باغ ڈول ڈالی جی، تھی، جی۔ نیو ڈالی. اس سے پہلے جو ہے کوئی 1885 وغیرہ میں جو ہے کانگریس بن چکی ہوئی ہے. جی جی کانگریس واز اسٹیبلش بائی اے برٹش آفسر جو آئی سی ایس کا آفسر تھا. جی، جی۔ اس کا نام تھا ایلن ہیوم. جی جی بالکل. تو ایلن ہیوم نے یہ اپنی کانگریس کی جی بنیاد رکھی تو بالکل. دیور ایڈوانس. ہم نے تھوڑا سا لیٹ ہوئے. تو چیز یہ ہے کہ اس کی بہت ساری ایسی وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہو گئی. جی جی پارٹیشن آف بنگال جو ہوئی وہ بنگالیوں مسلمان بنگالیوں کے ایفرٹ سے ہوئی, کیونکہ دے ور بینگ مس یوز بائی دی ہندو بنگالی فرام کلکٹا جو کہ بزنس کلاس کے لوگ تھے. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھا یہ گیا. جو تھا سونار جس کو سونار بنگا کہتے ہیں, جو پٹسن پیدا کرتا تھا, اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. تو 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ود دی پریشر آف مسلمانوں کے سے ہوئی. 1911 میں پارٹیشن آف بنگال انل ہو گئی. جی صحیح. اور کیپٹل جو تھا کلکٹا سے دلی لے جایا گیا اور پارٹیشن آف بنگال انل ہوگی ود دی ہندو پریشر. اب یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب چیز یہ ہے کہ اب جو مسلم لیگ جب آ گئی واضح وجود میں, تو 1909 میں اب الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے. یہ لوکل باڈی کا سسٹم جو تھا. اچھا, اس سے پہلے میں وہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی اپنی فیملی کا میں بتاتا مسلم ہوں لیگ کے کریشن میں بہت بڑا ہاتھ ہے. لیٹ می بلڈ اپ. تو پھر میں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا یہ سب سے پہلا جو پیکیج جو انگریز نے دیکھا کہ بھئی اب ان میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے, یہ چلا لیں گے, تو پہلا جو پیکیج آیا ہے ڈیموکریسی کا وہ آیا ہے 1881 میں, وچ از کالڈ لارڈ رپن لوکل سیلف گورنمنٹ ریفارمس. وہ الیکشن ہوئے, وہ جوائنٹ الیکٹریٹ تھا, تو سوائے کو بڑے کو کھاتا پیتا تو مسلمان جیت گیا. باقی ہر کانسٹیٹنسی میں ہندو اور اکثریت تو ہم ہار گئے. پھر ہم نے ابھی ایک ڈیلیگیشن ملا مسلم لیگ کا ہیڈڈ بائی سر آغا خان مسیح اپنا 1905 میں. جی جی وچ از کالڈ سملا ڈیلیگیشن. بالکل. اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا جوائنٹ الیکٹریٹ یہ ہمیں بارہ نہیں کھاتا, ہمیں سیپریٹ الیکٹریٹ دیا جائے. تو سیپریٹ الیکٹریٹ ہو گیا. اور وہ 1909 کا جو ایکٹ ہے جو برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا, جس کو کہتے ہیں منٹو مارلے ریفارم بھی کہتے ہیں, اس میں ڈال دیا گیا. پھر اب تھوڑے سے اور میچورٹی آئی تو انہوں نے آپ کو 1919 کا ایک ایکٹ دے دیا وچ از کالڈ مونٹیگو چوئنفرڈ ریفارم. اس میں ڈیارکی سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا. پھر انہوں نے دیکھا اب ان میں تھوڑی سی اور عقل آ گئی ہے, یہ پیکج تھوڑے تھوڑے ڈوزز دے رہا ہے. تو 1935 کا ایکٹ آ گیا. 1935 کے ایکٹ کے تحت جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ بنا دی جو آج دلی میں آپ کو نظر آتی ہے, یہ اسی ایکٹ کے تحت بنی ہے. انہوں نے فیڈرل کورٹ آف انڈیا پہلی دفعہ بنی. اس سے پہلے جو کیسز تھے اپنا کلکٹا, بامبے, میڈراس, پنجاب ہائی کورٹ کے, وہ جاتے تھے پریوی کونسل کو. اب انہوں نے یہاں فیڈرل کورٹ آف انڈیا بنا دی. پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اور ان میں عقل آ گئی ہے, اور پھر ان کا پریشر پڑ گیا. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو رہی ہے. ہٹلر نے ان کی اکنامک جو ہے اپنے بیک بون توڑ دی. صحیح. ہٹلر نے جب ان کی بیک بون توڑ دی, ادھر جو سبھاش چندر بوس نے جو ہے INA انٹروڈیوس کر دی, انڈین نیشنل آرمی. وہ ساتھ تکیہ کرتے تھے انگریز انڈین آرمی جو تھی برٹش انڈین آرمی اس پر کرتے تھے. اب اس میں جب آ گئی اپنا انڈیپینڈنس اور ایک نئی سوچ آ گئی, اینڈ وہ پکڑے بھی گیا. ان کا ٹرائل ہوا وچ از کالڈ ریڈ فورٹ ٹرائل. لیکن آخری جو کیل تھا جس نے انگریز کو ہلاک رکھ دیا وہ ہے نیول میوٹنی آف 1946, بامبے میں نیول میوٹنی. اب انگریز نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کتا کر کے نکالیں, ٹھنڈے علاقے کے لوگ تھے کہ جب جانا ہی ہے تو عزت سے جائیں. تو انہوں نے ایک برٹش پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کرایا, لا پاس کرایا, جسے کہتے ہیں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947.
اس کے تحت انڈیا اور پاکستان کا ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا. صحیح. اب قائد اعظم کا جو رول آتا ہے جی وہ شروع ہوتا ہے کوئی 1911 کے لگ بھگ اسی تھی, اور پھر وہ ایک ٹائم پر فرسٹریٹ بھی ہو گئے. بالکل صحیح. فرسٹریٹ ہو کے ہی وینٹ بیک ٹو انگلینڈ, اور وہ گولڈرز گرین ایک علاقہ ہے وہاں جا کرتے تھے. پھر اس کو اپنا جو ہے اپنا علامہ اقبال نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو قوم یاد کر رہی ہے, آپ آئیے واپس. تو ہی کیم بیک, اور 1916 میں ایک پہلی دفعہ جو کانگریس اور مسلم لیگ کا جوائنٹ سیشن ہوا بامبے میں, اینڈ قائد اعظم ایمرج ایز اے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. لیکن وہ بڑا تھوڑے عرصے کے لیے رہا, لکھنؤ پیکٹ جسے کہا گیا, وہ لکھنؤ پیکٹ بعد میں آتا ہے. تو اس پر ہندوؤں نے پھر اپنی سپری کریپٹر. ایکچولی جو پاکستان کا جو بننا ہے نا جی, وہ 1937 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو 9 صوبے تھے اس میں 7 صوبوں میں جو ہے کانگریس کی حکومت بن گئی, اور وہاں انہوں نے ودیا مندر اسکیم جو ایجوکیشن کی تھی, جس میں انہوں نے اشوکا, چندر گپت موریہ, کنشک وغیرہ کا ذکر کرنا چاہیے, اور محمود غزنوی, اپنا غوری, ان سب کو انہوں نے ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کی ودیا مندر اسکیم تھی. اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر ہندو گورنمنٹ بنے گی تو وہ ایسی ہوگی. اور پھر وہاں آ گیا اپنا بندے ماترم آ گیا, اور مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق نہ ان کو پولیٹیکل شیئر ملا نہ ان کو اکنامک شیئر ملا. بالکل. اب انگریز جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ 1930 میں جو ہے وہ الہ آباد میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے, جس کو علامہ نے ایک پہلا سیشن علامہ نے پریزائڈ کیا, دوسرا سیشن جو ہے وہ میرے نانا نے کیا, نواب اسماعیل خان نے. اس کا الہ آباد کا 2 سیشن تھے. تو اس سیشن کے اندر یہ 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا, لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں میں رہی, یعنی عوامی نہیں ہوئی. اس کا سیپیج جو تھا نا وہ سیپیج نیچے نہیں گیا. لیکن 37 کے الیکشن نے جب کانگریس کا اس کی بھدی شکل سیاسی سامنے آ گئی تو اب وہ سیپیج آ گیا, اسی لوگوں میں آ گیا کہ نہیں یہ مسٹر جناح صحیح کہتے ہیں, یہ 2 ایسے سنگم ہیں جن کا ہندوستان میں کہیں ملاپ نظر نہیں آتا. صحیح بات, بالکل. تاریخی طور پر, مذہبی طور پر, اخلاقی طور پر, ہر لحاظ سے دے آر 2 ڈفرینٹ اسی دھارے ہیں. اب چیز یہ جی کہ یہ قائد اعظم جو تھے, آپ نے بڑے مختصر انداز میں پورے پاکستان کا بننے کا جو بیک گراؤنڈ خاص طور پہ آئینی حوالے اور قانونی حوالے سے بڑا اچھا آپ نے بیان کیا واقعاً. چیز یہ کہ اب قائد اعظم جو ہیں نیچرلی اب ہی از ناؤ ریکگنائز لیڈرز آف دی مسلم. ہاں, سب سے پہلی بات میں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ جو جناح کیپ ہے یہ میرے نانا کی ٹوپی تھی. اچھا, اس کا اصلی نام ہے سمور کیپ, سینٹرل ایشین کیپ تھی. وہ نواب صاحب پہنتے تھے, نواب اسماعیل خان میرے نانا, اور وہ ایچکن اور نیچے تنگ پاجامہ, نیچے پمپ شوز. تو یہ جو 1935 یا 37 میں جو لکھنؤ میں سیشن ہوا, اس کے لیے ساری جو مسلم لیگ جو تھی ہائی کمانڈ, وہ اپنا نواب صاحب آف محمود آباد, راجہ صاحب آف محمود آباد, یہاں سارے ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہ ان کے ہوسٹ تھے. اور ان کا ایک پیلس تھا بٹلر پیلس, اسی بٹلر واز دی گورنر. اچھا, جو جناح کیپ کی آپ دلچسپ بات بتا رہے ہیں, وقفے کے بعد ہم آپ سے سننا چاہیں گے. ایک وقفہ لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جناب احمد رضا خان قصوری صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو تحریک پاکستان اور پھر خاص طور پر قائد اعظم کے حوالے سے جاری ہے. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح.
ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد اعظم پر پروگرام، اور پروگرام کی اس سیریز میں ہم ایسی شخصیات سے باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو بہت قریب سے دیکھا، خود حصہ رہیں یا پھر تاریخ پاکستان کا حصہ رہتے ہوئے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد رضا خان صاحب قصوری، جو خود تحریک پاکستان اور یوں کہیے تاریخ پاکستان کا حصہ ہیں. اچھا، آپ وقفے سے قبل وہ جنا کیپ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات وہ بتا رہے تھے. جب ساری لیڈرشپ جو تمام ہندوستان سے اکٹھی ہوئی تھی اپنا لکھنؤ میں بٹلر پیلس میں، تو جب نواب اسماعیل خان آئے تو پتہ لگا کہ سارے جو ہیں لوگ وہ قائد اعظم کے ساتھ ان کے ماسٹر بیڈ روم میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو نواب صاحب اندر گئے. اچھا، حسفانی لکھتا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز، کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں اسی ابو الحسن حسفانی، جی بڑا بہت معروف لیڈر تو تحریک وہ لکھتا ہے پاکستان کہ نواب صاحب واز دی اونلی پرسن جسے قائد اعظم نواب صاحب کر کے بات کرتے تھے. اچھا. باقی ان کا اسٹائل تھا صابوں والا، ناظمین ان کو ناظم لیاقت اس طرح بات کرتے تھے، ناظم لیاقت. لیکن نواب صاحب کو وہ ہی وڈ نیور ٹیک ہز نیم نواب صاحب. اینڈ نواب صاحب واز دی اونلی مین ان دی مسلم لیگ جو قائد اعظم کو مسٹر جناح کر کے بات کرتے تھے. ہی وڈ ناٹ نیور ایڈریس ہم ایز قائد اعظم مسٹر جناح. یہ عثمانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے. صحیح صحیح. تو وہاں بیٹھے ہوتے، اتنی دیر میں نواب صاحب انٹر ہوئے تو بیٹھ گئے. تو قائد اعظم نے کیا کہ نواب صاحب کین آئی ہیو اے لک آن یور کیپ تھی. تو انہوں نے ایسے اتار کے ان کو پکڑا دی، انہوں نے سر پر رکھی، اور جو قد اعظم شیشہ لگا ہوا تھا اپنا ان کے بیڈ روم میں، اس پر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، اور پھر دین ہی ٹرن اینڈ اب انہوں نے آ کے اپنے ساتھیوں کو ایڈریس کیا، جنٹلمین ہاؤ ڈو آئی لک لائک؟ اینڈ ایوری باڈی سیڈ یو لک ایلیگنٹ. یو لک ایلیگنٹ. صحیح. سو اٹ واز ڈیسائیڈیڈ دیئر کہ جو کل جلسہ عام ہوگا لکھنؤ میں، اس میں قائد اعظم یہ ٹوپی پہن کے پیش وہ بڑا اہم اجلاس تھا، بڑا اہم جلسہ تھا. یہ ٹوپی پہن کے جیسے ہی قائد اعظم وہ نواب صاحب کی وہ ٹوپی پہن کے پیش ہوئے یا تقریر کے لیے آئے تو جنا کیپ ہو گئی. پورے ہندوستان میں وہ جنا کیپ بننی شروع ہو گئی، جنا کیپ. پھر میرے جو اپنا والدہ کا ننہال ہے، وہ they were undisputed leaders of the entire Muslims of India in 3 areas. تین ایریا میں they were undisputed leaders. Number 1 ایجوکیشن. میری والدہ کے جو نانا تھے نواب اسحاق خان، he was the first vice chancellor of the علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں، 2 ہی ہال آج تک. ایک میری والدہ کے نانا کے نام پر اسحاق ہال، نواب اسحاق خان ہال، اور دوسرا سر سید ہال. اینڈ they were huge big اپنا تالے دار، عثمان امام کے جاگیردار تالے دار کھلاتے تھے، جن کا 25% گاؤں کی ملکیت. تو they used to do the funding. نواب اسحاق خان was judge of the اودھ ہائی کورٹ in 1898. جبکہ کوئی بندہ حولدار بھرتی ہو جاتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی میں تو پورے ضلع کی خبر ہوتی تھی کہ فلاں خاندان کا بندہ ہو. اینڈ ہی واز the judge of the اودھ ہائی. موتی لال نہرو used to appear before him. صحیح صحیح. تو یہ تو ہو گیا ایجوکیشن. پھر نواب اسماعیل خان himself, he was twice vice chancellor of the علی گڑھ یونیورسٹی before partition. twice vice chancellor. پھر ریلیجن، کیونکہ بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے تو یہ فنڈنگ بڑی کرتے تھے، دیوبند والوں کو بھی، بریلویز کو بھی. دیوبند والے آئے، نواب صاحب 500 پنکھا لگوانا ہے، یہ لو پیسے. بریلوی آ گئے، 4000 قرآن پاک چھپانا، یہ لو پیسے. تو ان کی بڑی پاورفل ان روڈ تھی اس فیملی کی ان دی ریلیجس کوارٹرز آف انڈیا. یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا جو ٹانکا ہے، یہ اپنا نواب اسماعیل خان نے قائد اعظم کے ساتھ لگایا. آپ کو قائد اعظم تو بامبے کا بیرسٹر صاحب آدمی تھا، اس کا مولویوں سے کیا تعلق تھی. یہ نواب اسماعیل خان نے سوچا کہ بھائی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کوئی لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنے والا بندہ بھی ساتھ ہونا چاہیے جس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہو کہ ہی از دا مین جو ریلیجس کمیونٹی کو ایڈریس کر. تو نواب صاحب نے
شبیر احمد عثمانی جنہوں نے کہ قائد اعظم کا پھر جنازہ بھی جی، پڑھا اور جب بھی مذہب کے حوالے سے بات ہو تو شبیر احمد عثمانی اور علماء کے حوالے سے ہو تو ان کا نام تو تحریک پاکستان کا یہ حصہ ہے۔ ریلیجن ہو گیا. سیکنڈ. تھرڈ آ گیا پالیٹکس. نواب صاحب واز لائف لانگ ممبر آف دی سینٹرل اسمبلی آف انڈیا، لائف لانگ. یعنی ایک آئی ہر سال ہی یوز ٹو بی ممبر آف دی انڈین سینٹرل اسمبلی. تو یہ 3 ایریا تھے. نواب صاحب کی پوزیشن تھی نمبر 2. اگر نواب صاحب پاکستان آ جاتے، نواب اسماعیل خان صاحب، تو ہی ووڈ ہیو بین دی فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان بیکاز ہی واز سینئر ان اسٹیٹس ٹو لیاقت علی خان دی سیکرٹری جنرل. لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک ریزولوشن تھا کہ وہ لیڈرشپ جو ہندوستان میں رہ جائے گی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پالنا کرے گی، ان کو لک آفٹر کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ قائد اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا بھی کہ اب ان کا مسلم لیگ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور وہ وہاں رہنمائی کریں گے. ریزولوشن ہے باقاعدہ. بالکل صحیح. تو وہ وہیں رہ گئے. لیکن چودھری خرید کو زمان ہوا، بہت سارے باقی ادھر آ گئے، کوئی گورنر بن گیا. نواب اسماعیل خان کا پوری مسلم لیگ منت سے کرتی رہی کہ نواب صاحب آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، جن ہندوستان کے مسلمانوں نے مجھے ساری عمر چنا، اب ان کے مشکل وقت میں چھوڑ گیا. اینڈ ابو آل آئی ایم اے سیگنیٹری. میں نے دستخط کیے ہوئے. آج کل تو لوگ سارے وعدے کر کے بھول جاتے ہیں. یہ سر کیا آئی ہیو سائنڈ دیٹ ڈاکومنٹ اینڈ آئی کانٹ لیو دی مسلمز آف انڈیا ان دس کرٹیکل سچویشن. سو ہی ڈنٹ کم. تو چیز یہ ہے جی کہ یہ جو ہے جب ہوتا تھا اجلاس ہوتا تھا تو نواب صاحب 2 3 مربے بھیج دیتے تھے. صحیح. کیونکہ ذمہ داروں کو پیسے تو ہوتے نہیں تھے، لیکوڈ منی تو ہوتی نہیں تھی، جراتیں ہوتی تھیں، تو 2 3 مربے بھیجتے تھے. اور وہ پھر ان کا جو گھر تھا مصطفیٰ کاسل. اچھا، نواب اسماعیل خان کے جو دادا ہیں، میری والدہ کے پڑنانا، وہ ہیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، جس کے بارے میں غالب نے کہا کہ میں نے پبلکلی شعر ہی نہیں پڑھا جب تک استاد شیفتہ سے میں نے اصلاح نہیں کرا لی. اچھا، یہ باقی چیزیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ والی بات نہیں. وہ میری والدہ کے پڑھنانا ہے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ. اچھا، اس میں میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، وہ آپ اپنی گفتگو بھی جاری رکھیے گا، کہ اتنی مختلف پرسنالٹیز کو، مثلا نواب ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، عام عوام ہیں، ان کو قائد اعظم نے اپنے ارد گرد مجتمع کیسے کیا؟ یعنی یہ تو بالکل طبقات بھی مختلف لگتے ہیں، مزاج بھی مختلف لگتے ہیں. قائد اعظم himself was a very dynamic person. ان کی بڑی میگنیٹک پرسنالٹی تھی. یہ بڑی اہم بات ہے جو میگنیٹک پرسنالٹی کا مطلب تھا کہ جو اپنی طرف کھینچے. تو he would pull people towards him because of his honesty, because of his vision, because of his straightforwardness, because of his living style. He lived like with a style. تو اب دیکھنا کہ یہ اب میرے نانا نواب اور یہ سارے نواب ہیں اور ایک طرف اور پارلیمنٹ کے ممبر لگاتار چلے آ رہے ہیں، یونیورسٹی چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں. دیٹ شوز قائد اعظم کی لیڈرشپ. جی، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم. دیٹ شو لیڈرشپ کے مین لائک نواب اسماعیل خان ایکسیپٹڈ ہم ایز اے لیڈر. جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ جب ہوتا تھا جی سیشن، تو وہ پھر 2 3 مربے بھیج دیتے تھے. پھر وہاں ان کا جو مین ہاؤس تھا اس کا نام تھا مصطفیٰ کاسل، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے نام پر مصطفیٰ کاسل. اس میں 46 بیڈ روم تھے اس گھر کے اندر. اینڈ سم آف دی بیڈ رومز ور ایئر مارکڈ. مثلاً قائد اعظم کا جو بیڈ روم ہے سویٹ ہے، قائد اعظم آئیں گے تو کھلے گا، ورنہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق قالین، پردے وردے بند، اسی ہفتے کے ہفتے صفائی. یہ نظام آف حیدرآباد کا ہے، آئے گا تو کھلے گا. یہ رامپور کا ہے، یہ بھوپال والوں کا ہے. کیونکہ اس زمانے میں 5 اسٹار ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو راجے مہاراجے ایک دوسروں کے گھروں میں آ کے ٹھہرتے تھے. تو یہ 46 بیڈ روم. اچھا، یہ بڑی آپ دلچسپ باتیں بتا رہے ہیں. اور یہ کوئی 1.5-2 مربے میں گھر تھا. اس کے اندر سوئمنگ پول، اسی کرکٹ گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، اسی دربار ہال. اور اس کی تصویریں جو ہے نا، وہ دلی میں جو ہوتے ہیں اپنے ٹورسٹ کارڈ کے اوپر مصطفیٰ کاسل کی تصویریں چھپتی تھیں. اب
میری والدہ کی بارات بھی اسی گھر میں گئی موسیٰ قاصل میں. اور میری والدہ اس وقت چھوٹی عمر کی تھی جب یہ مسلم لیگ کی موومنٹ چل رہی تھی. وہاں پہ 100 لڑکیاں اسی وہ کوئی جھنڈے بنا رہی ہیں, کوئی کچھ بنا رہی ہے, کوئی کچھ کر اسی وقت کام ہو رہا ہے. اور اس میں ہماری والدہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں ساتھ. تو میری والدہ نے وہ سارا پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. اس لیے میری والدہ کی بہت خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا پبلک لائف میں آئے. اچھا میں ان کی خواہش کے مطابق آیا ہوں. اچھا. اگر آئی کوڈ ہیو واکڈ انٹو سول سروس, میرا بڑا ساؤنڈ اکیڈیمک کیریئر تھا. واز ون آف دی ٹاپ ڈبیٹر. میرے سارے بھائی وغیرہ سارے سول سروینٹ ٹاپ, دے ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹریز وغیرہ. مائی مدر چوائس فیل آن می کہ تم نے پبلک میں آنا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ننیحال میں وہ پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. اور وہاں لڑکیاں کام کر رہی ہیں, جھنڈے بن رہے ہیں, قائد اعظم آنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو باقاعدہ کہ مجھے کہا کہ یو ول بی. تو شی مسٹ بی ویری کلوز ٹو یو دین. جی میرے میں جو یہ جذبہ اور جو ایک ڈائنامزم اور ڈر خوف کے بغیر میری پرسنالٹی, مزاج تھوڑی کہ بھٹو جیسے بندے کا 5 سال مقابلہ کرنا. اور ڈھاکہ جانے کے لیے کہنا کہ بھائی میں جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں میری والدہ کی اچھا ٹریننگ. کب تک وہ حیات کب تک رہیں؟ وہ 84 میں اچھا انتقال ہوا ہے. 74 میں میرے والد کا یہ شہادت ہوئی, اور 10 سال کے بعد میری والدہ کا. تو یہ پھر یہ جو ہمارے جو میرا ننیحال ہے, دے آر ویری کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود آل انڈیا مسلم لیگ. اچھا, آپ نے قائد اعظم کو خود نہیں, میں نے نہیں کی. اچھا نہیں, کیونکہ وہ تو میرا جب پاکستان بنا آپ 6-7 سال کے تھے. میں 6-7 سال کا تھا. میرے بڑے بھائیوں نے دیکھا تھا. اچھا صحیح. وہ میرے بڑے بھائی جو فوج میں تھے, اینڈ ہی لیفٹ دی آرمی ایز اے کرنل. یہ ڈھاکہ فال آف ڈھاکہ کے بعد ہی ریزائنڈ ہز کمیشن ایز اے پروٹیسٹر تھی. تو وہ اس وقت کوئی 9-10 سال کے تھے. تو کہتے ہم وہ آنکھ میں چولی کھیل رہے تھے, قائد اعظم آئے ہوئے تھے موسیٰ قاصل میں. تو ٹھہرے ہوتے تو کہتے میں ان کے جو بیڈ روم میں جا کے چھپ گیا. تو قائد اعظم نے مجھے دیکھا کہ ناٹی بوائے. اچھا, آپ کو لیکن کچھ قیام پاکستان کی دھندلی سی یادیں تو ہوں گی 6-7 سال میں. جو قصور واز دی ماؤتھ سی, ہندوستان سے جو لوگ آتے تھے, قافلے آ رہے تھے جالندھر سے اور فیروزپور سے, سارے یہ قصور سے انٹر ہوتے تھے. تو قصور میں پہلا کیمپ تھا. اس کے بعد پھر وہ لاہور شفٹ ہوتے تھے. پہلا کیمپ لاہور تھا. اینڈ مائی فادر واز اے لیزن آفیسر بٹوین دی سول اینڈ دی آرمی. انہوں نے لاکھوں لوگ ادھر کے ادھر لے کے گئے, ادھر سے ادھر لے کے آئے. اور میں سمجھتا ہوں جو ان کو عزت ملی ان کے مرنے کے بعد, وہ لوگوں کی دعائیں تھی. بہت انہوں نے کام کیا. اور ایک دن جس دن وہ اسٹیشن سے آئے تو ایک گاڑی آئی, اس میں ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا, اور سارے خون سے لت پت گاڑی تھی. اور ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. تو میرے والد کو میں نے پہلی دفعہ ہچکیاں مار کے روتے ہوتے کہا. He was like a madman. He was weeping because he was the administrator. He saw everything. تو یہ پھر سناتے تھے سارے قصے کہانیاں ساری. تو آئی ایم کوائٹ اے پکچر. میری میموری بڑی شارپ ہے, تو مجھے بہت ساری چیزیں یاد ہیں. مجھے وہ بھی یاد ہے جب یہ مسلم لیگ ساری لیڈرشپ جو تھی, نواب ممدوٹ اور میاں افتخار الدین وغیرہ, یہ قصور جیل میں بند تھے. اپنا خضر یاٹوانا نے ان کو بند کیا تھا, اور پھر وہیں سے وہ ریلیز ہوئے جب پاکستان بن گیا. تو مجھے ساری چیزیں ایسے. تو اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس انٹرویو کے ذریعے بہت ساری چیزیں محفوظ بھی ہو رہی ہیں. تو وہ چیز یہ ہے کہ وہ جذبہ تھا. جی وہ جذبہ تھا, لیکن وہ بڑی جلدی ڈیمینش ہو گیا. ہاں, میرا یہی کہ یہ کہاں کھو گیا وہ جذبہ. بہت جلدی ڈیمینش. پیپل ور تھنکنگ
کہ یہ جو اٹامک انرجی لوگوں کے ذہنوں میں قائد اعظم کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے، یہ کچھ نہ کچھ اسی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہند کو کوئی کسی معراج پر لے کے جائے گی. ایک وقفے کے بعد آپ ظاہر ہے آپ خود تاریخ پاکستان کا حصہ ہیں، اور وہ بیان کرتے ہوئے خاص احساس اور جذبہ اس وقت اس فضا پہ بھی طاری ہے، آپ پر بھی، ہم پر بھی طاری ہے. اس کو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ جناب احمد رضا خان قصوری صاحب موجود ہیں، جو خود مجسم پاکستان کی ہسٹری ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا خود حصہ ہیں. وقفے سے قبل آپ اس جذبے کی بات کر رہے تھے، اور وہ آپ پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی، اور کہ وہ جذبہ آپ کاش کے قائد اعظم کے نقوش اور قائد اعظم کی جو زندگی ہے اس سے ہم پھر وہ انتھوزیازم حاصل کر سکیں. اب چیز یہ جی کہ بدقسمتی سے کہی ہے کہ قائد اعظم ہمارے ساتھ زیادہ دیر زندہ نہیں یہ رہ بہت پائے. بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی. اگر رہتے تو ضروری بات ہے کہ جو فادر آف دی نیشن ہوتا ہے اس کے ذہن میں پورا کا پورا ایک خاکہ بالکل ہوتا ہے کہ میں نے جس ملک کو میں آزاد کر رہا ہوں اس کو میں نے کن منظروں پر لے کے جا رہا جیسے کہ ذکر بھی ہم کر رہے تھے کہ آپ کی 11 اگست کی تقریر اور پھر ایون جو اس کے بعد 14 اگست کی تقریر ہیں، ان دونوں تقاریر کو دیکھ لیں تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ اب وہ چیزیں سامنے نہیں آ پائیں. لیکن فارچونیٹلی when he took oath as a president of the Constituent Assembly of Pakistan, تو اس تقریر اس اوتھ کے بعد جو ان کی تقریر ہے 11 اگست 1947 کی، بالکل وہ ان کا ویژن ہے. کوئی شک نہیں. یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تھے اسی پر جس میں وہ مثال تو سول سرس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ کیری آؤٹ دی رانگ illegal orders of your political leaders. بالکل صحیح آپ نے. Minister comes and minister go, but you are a permanent asset. You have to follow the law. پھر کہا کہ from today onward a Muslim will cease to be Muslim, Hindu will cease to be Hindu, and Christian will cease to be Christian. Not religiously, politically. That means politically constitution کے اندر سب کی equality ہوگی, کیونکہ they will all be the citizen of Pakistan. یہ نہیں کہ مسلمانوں کا ایک کیٹیگری کے پاکستانی ہوں گے اور باقی کوئی بی یا سی کیٹیگری. نو. اور پھر انہوں نے سارا ملک کے ڈھانچے کا بھی ذکر کیا سارا. خود ان کی آپ کیبنٹ دیکھ لیں نا، پہلی اس میں غیر مسلموں کو نمایاں جگہ انہوں نے. اپنا جو منڈل تھے ان کے لا منسٹر جو تھے اپنا ہی واز ہندو. بالکل ہی واز اے ہندو. بالکل. اینڈ بڑے ایسے دے ور پیک آف دی نیشن ایٹ دیٹ ٹائم. کوئی شک نہیں. اصل بات یہ ہے جی کہ پاکستان واز اے موومنٹ. نو ڈاؤٹ. وہ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نہیں بن پائی. جی موومنٹ تھی، اور وہ اس موومنٹ کا جو اپنا میر کاروان تھا وہ قائد اعظم تھا جو لیڈ کر رہا تھا، اور اس پر لوگوں کو ایک انڈسپیوٹڈ یقین تھا کہ یہ جہاں بھی لے کے جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے. اسی مثلاً پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ میں قائد اعظم تقریر کر رہے تھے، تو ایک بیچارہ اپنا کوئی باٹی شالمی سے آیا ہوا بندہ دھوتی نے بنی ہوئی، تو ہار کے 5-6 منٹ میں نعرہ مارے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو کسی آپ جیسے سیاح جو ساتھ بیٹھے کہ او ماجیا، اور قائد اعظم سے انگریزی گال کر رہے، تینوں سمجھ آئی ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا کہ سمجھ تو نہیں آئی، پر اینا میں نے پتا جو کچھ کہتا پیا کہتا سچ پیا. نا دیٹس اے لیڈرشپ.
بالکل صحیح، That یعنی is leadership. کمیونیکیشن ہو رہی ہے، That is leadership. لینگویج نہیں آتی لیکن مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے، بٹ آئی نو کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. اینڈ میں انجوائے کر رہا ہوں اس کی آواز کو. تو قائد اعظم, as I said earlier in your talk, he was a magnetic personality. And سچا کھرا آدمی تھا, صاف ستھرا آدمی تھا. جھوٹ میں ہر اس نے کبھی زندگی میں نہیں بولا تھا. تو اس میں وہ ساری اسلام کی خصوصیات یا جس قسم کا مسلمان قائد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصور کرتے تھے کہ ہونا چاہیے, وہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں اقبال نے گواہی دی. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا, ان سے قائد اعظم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ایک اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے متعلق, کہ قائد اعظم ایز اے لائر, آپ نے جیسے پورے پروگرام کے پہلے حصے میں جس طرح آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پاکستان کی تحریک کی بیان کی, میں تو چاہوں گا آپ اس پہ کوئی مقالہ بھی لکھیں کہ کانسٹیٹیوشنلی کیسے پاکستان جو ہے وہ بنا. سیاسی حوالے سے تو ہم سنتے رہتے ہیں, تو اسی ریفرنس سے سوال کہ کیسے لائر تھے قائد اعظم, کیونکہ آپ بھی ایک زبردست لائر ہیں. قائد اعظم واز ناٹ اونلی اے لائر بٹ ہی واز اے جورسٹ. جورسٹ ہوتے ہیں ہر کیٹیگری کا بنتا ہے. جورسٹ از اے ویژنری, ہی از اے پولیٹیکل, ہی از اے لیگل فلاسفر, ہی فلاسفائز لیگل کانسیپٹ اینڈ لیگل تھیوری. کیونکہ the law when it enter into the higher domain then it becomes philosophy, and the language which you use to carry out that thought process becomes the literature. You see, that's a lawyer. تو قائد اعظم اس لیول کے, He was that lawyer. You see, his presentation was, you see, exceedingly good. You see, exceedingly good. Then he had a very pleasing personality. Then he had اس کا ایک امیج تھا اسی ججز پر. اسی ججز ان کے ساتھ زیادہ مٹھ بھیڑ نہیں کرتے جیسے لائرز کے ساتھ کرتے ہیں نا. ہی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف اے ریپوٹیشن کہ بھائی از اے اسٹریٹ فارورڈ مین, ٹاک سینس, اپنے پیرامیٹر سے باہر نہیں جاتا. سو دے وڈ ہیئر ہم ود ریپٹ اٹینشن. علم دین شہید کی وکالت قائد اعظم کی اسی تھی. تو ہی واز اے ویری ٹاپ کلاس لائر. ایکچولی ہی واز ناٹ اے ذمہ دار, ہی واز ناٹ اسی بزنس مین کوئی اسی نہ. تو وہ تو ایک پیورلی سمپلی ہی واز اے لائر, اینڈ ایز اے لائر ہی built up a very sizable property. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹائل آف لائف, یہ ہر بندے کا. مالابار ہل میں جو ان کا گھر تھا which he built up from his law practice, it was a very very imposing house. It was وہ راجو مہاراجے جو بامبے میں جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے, ان گھروں سے کسی طرح بھی کم گھر نہیں تھا. حالانکہ بالکل متوسط فیملی سے ان کا تعلق. اچھا یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ اس وقت کا انڈیا جس میں مسلمان ویسے ہی بحیثیت مجموعی پیچھے تھے. اچھا پھر وہ جس ایریے سے تھے اور پھر کراچی میں تو وہ وہاں پر بھی کوئی اتنا بڑا وہ سلسلہ نہیں تھا اور مسلمان پیچھے تھے. وہاں سے پھر بلڈ کرنا اور متبمل لوگوں میں جو ہے وہ ہو جانا, یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اگر آپ ایک یو آر بورن ود اے سلور اسپون ان یور ماؤتھ, تو پھر کوئی بلندیاں اٹین کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہوتا اور اتنا کوئی قابل تعریف بھی نہیں ہوتا. وین یو گرو فرام دی گراس روٹ, اور نہ آپ کی برادری دیکھیں نا کہ آج آپ کی سیاست برادریوں بٹی ہوئی ہے کہ یہ جٹاں کی کون سی, بالکل یہ جٹوں کی کون سی ہے, یہ رائیوں کی ہے, یہ جی کشمیریوں کی ہے, یہ راؤز کی ہے. پاکستان کی کانسٹیٹنسی کوئی نہیں نظر آتی. اور وہاں یہ لچے لفنگے
20-25 کروڑ روپے کا بجٹ لے کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. آج تو قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی ہار جاتے کیونکہ اس کی جو برادری کے بندے 4 تھے. تو 4 بندوں کی برادری سے he was the undisputed leader of the whole entire Muslim community of India. واو, بہت بہت اسی سے ان کی گریٹنیس ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی کوئی برادری کوئی نہیں ہے. he is just self made man. ایک آدمی ہے جو ایک موقف کو سمجھا کے آگے اپنا وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہوا, کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ٹیک اوور کیا پاور, تو ان کے ساتھ حشر, he must have read all those things. تو وہاں سے انسپائر ہو کے اس نے مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالا, اینڈ آفرین ہے پھر اس نے حق ادا کر دیا. ہمارے پروگرام میں 3-4 منٹ باقی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کو قائد اعظم کی کچھ ایسی خصوصیات اور پھر ان کی اچیومنٹس بتائیے کہ انسپائر ہوں, اور ہم بھی پھر ظاہر ہے قائد اعظم اپنی پورے پرائڈ کے ساتھ, پوری گریٹنیس کے ساتھ بہرحال ایک انسان تھے, اور ابھی بھی اگر ہم ان خصوصیات کو اپنائیں تو ہم بھی گریٹنیس حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے اپنا بھائی صاحب, 2 قسم کی تعلیم ہوتی ہے. ایک ہوتی فارمل ایجوکیشن, ایک ہوتی نان فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن پرائمری, مڈل, میٹرک, یونیورسٹی. نان فارمل ہے جو میڈیا کرتا ہے. صحیح بات ہے. آپ کے میڈیا نے وہ اپنا رول ادا نہیں کیا, انفارچونیٹلی آئی ول سے, بڑے دکھ کے ساتھ. جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کے لوگوں کو جو کہ جن کے پاس فیسلٹی نہیں تھی ٹو گیٹ دیم ایجوکیٹڈ فرام فارمل ایجوکیشن, ان کو نان فارمل. آپ کے ڈرامے بھی دیکھیں, وہی ساس اور بہو کا جھگڑا, وہ بھی, اور معیار بھی بہت ڈیٹریٹ ہو گیا, کوئی شک نہیں. فار گاڈ سیک ان کو ایجوکیٹ کرو. پاکستان کے جو جن پرنسپل کی بنیاد پر اس کا قیام ہوا ان پر اپنے ڈرامے لکھو. وہ جو ہیروز ہیں جن کو قوم بھولے بیٹھے ہوئی ہے ان کو اجاگر کرو, جیسے آپ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. یہ ایفرٹ ہی ہے نا جی کہ کسی کے قائد اعظم کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں. اسی طرح بات یہ ہے کہ ہم نے باقیوں کو بھول گئے, اسی حسد مہانی کو ہم بھول گئے, اسی اپنا لیاقت علی خان کو ہم بھول گئے, اپنا بہادر یار جنگ کو ہم بھول گئے, حسین شہید سہروردی کو ہم بھول گئے, اسی شیر بنگال کو ہم بھول گئے. دے آر گریٹ پیپل. ظاہر ہے کہ وہ سامنے جب تک ایک رول ماڈل نہیں, رول ماڈلز نہیں ہوں گے, ہم کیسے گریٹنیس اچیو کریں گے. تو چیز یہ ہے کہ ایک قائد اعظم نے خود بھی کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. مسلم لیگ میں ہوں اور میرا ٹائپ رائٹر ہے. تو چیز یہ ہے کہ ایز آئی سیڈ کہ پارٹی تو موومنٹ تھی, جی کوئی شک نہیں, موومنٹ تھی. بنگال سے لے کر اپنا ہمالہ کے پہاڑوں تک لوگ اس شخص کے جو بڑا حلیم شلیم 3rd ڈگری اپنا بیمار بھی تھا, اپنا ٹی بی کا مریض بھی تھا, جس کو اس نے بڑا گارڈڈ سیکرٹ, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اسے گارڈڈ سیکرٹ رکھا اور اپنے ڈاکٹر سے اپنی کمٹمنٹ لی کہ یو ول نیور ڈسکلوز. وہ کہتے ہیں نا ہندو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے. ہاں یہ ڈاکومنٹڈ شاید بات نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر پتہ چل جاتا تو یہ ڈیلے کرتے اور شاید پاکستان نہ پھر بنتا. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ٹی بی ایک جان لیوا بیماری تھی. اب تو خیر کیوریبل ہے, اس وقت جان لے بالکل. تو پوزیشن یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد کوئی نرسری, پولیٹیکل نرسری لگی نہیں ہے جس میں ہم کوئی بیج ڈالتے عقل و دانش کے. اچھا, آپ یہ فرما رہے ہیں اب کہ میڈیا کو یہ رول ادا کرنا چاہیے, اور میڈیا آج کل تو میڈیا چوتھا ستون ہے. آپ دیکھیں اس وقت, لیٹ می کنکلوڈ بائی سیئنگ, اس وقت آپ کا پارلیمنٹ ایک پلر ہے, گر چکا ہوا ہے, پیپل ہیو لاسٹ کانفیڈنس. بیوروکریسی ایک پلر ہے, گر چکا ہوا ہے. جوڈیشری ایک پلر ہے,
بس لوگوں کے بس ملے جو خیالات ہیں. ایک پلر پر پورا ریاست کھڑی ہوئی ہے, اس پلر کا نام ہے افواج پاکستان. اب یہ ایک پلر پر کب تک کھڑی رہے گی جب تک باقی پلر نہ ہو. اور چوتھا پلر جو ہے وہ میڈیا ہے. تو میڈیا کین رو اے ویری امپورٹنٹ رول, اینڈ آئی ہوپ جیسے آپ نے کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے کو ری ایجوکیٹ, آئی کال اٹ ری ایجوکیشن. یہ سچ ٹی وی قائد اعظم ہوں جن کے آپ نے نام لیے, لیاقت علی خان ہوں, ہمارے دیگر مشاہیر ہوں, ان پہ ایک میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گا, یہاں سڑکوں کے نام کو آغا حلالی روڈ کو فلاں چیز آغا شاہی روڈ, بھائی وہ سرکاری ملازم تھے, انہوں نے تنخواہ بھی یافتہ. یہاں ساری سڑکوں کے نام ختم کر کے آپ کو جیسے واشنگٹن میں جائے تو ساری سڑکیں ان لیڈرز کے نام پر ہیں جنہوں نے 1789 میں فیڈلفیا ہال, لبرٹی ہال فیڈلفیا میں کانسٹیٹیوشن دیا امریکہ کو, ان کے ناموں پر سڑکیں ہیں ساری, تاکہ بچے جب جائیں تو ان کو پتا لگے یہ ہمارے لیڈر تھے. تو یہاں ان سڑکوں کا نام بھی قائد اعظم کے نام پر ہے, علامہ اقبال, باقی آپ جو نیشنل لیول کے اس وقت لیڈر تھے یہ سڑکیں ان کے نام پر, حسرت موہانی کے نام پہ ہونی اور چاہیے. اور یہ سارے اس 15 دن کی ایکسرسائز ہے, سی ڈی اے سب کے نام ختم کر دے اسی سوائے اپنا قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی چھوڑے, باقی نئے سرے سے جو نیشنل لیول کے لیڈر تھے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا ان کے نام پر یہ سڑکیں رکھی. یہ کم از کم جو ہمارے نیشنل لیڈر تھے جنہوں نے قوم کو بنایا بھی, فکری آبیاری بھی کی, ان کے نام پر صرف اسلام آباد نہیں بلکہ باقی ملک میں بھی روڈز کو بنانا چاہیے. کراچی میں ہونی چاہیے, لاہور میں ہونی چاہیے, جی ہر جگہ ہونی چاہیے. بہت شکر گزار ہوں جناب احمد رضا خان صاحب قصوری, آپ کا آپ پروگرام میں جی تشریف لائے. سچ ٹی وی کی انشاءاللہ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایسی شخصیات سے براہ راست ہم تحریک پاکستان کے مشاہیر اور ہمارے رہنما ان کے بارے میں جانیں. قائد اعظم کے حوالے سے ہماری یہ سیریز ناظرین جاری رہے گی. اسی طرح کی قد آور پرسنالٹیز جو خود تحریک پاکستان یا تاریخ پاکستان کا حصہ ہیں ان کو ہم لائیں گے, ان سے درخواست کریں گے اور قائد اعظم کے حوالے سے ان کے دل کی باتیں کریں گے, اور یہ دل کی باتیں دل سے دلوں تک پہنچیں گی, اور انشاءاللہ ہم قائد اعظم کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, تقدیر کی اذان ہے محمد علی